پر سمیٹے شجر و حیران، وہاں جرأت کرے کیا ایک بے مایا حقیر انسان، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسہ پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں، انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ معزز و معقر علماء کرام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ میری اس ادنا اور حقیر سی دعوت میں آپ لوگوں نے سینکڑوں میل اور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے دور و دراز سے اپنے وقت کو نکال کر کے سفر کے تمام صعوبتوں اور مصائب کو جھیلتے ہوئے ہماری ایک آواز اور یہ ادنا سی دعوت پر آپ نے لبیک کیا۔ میں جتنا بھی آپ کے لیے شکریہ ادا کروں یہ کم ہے۔ یقیناً یہ بات آپ کو کھینچ لائی ہے کہ ہمارا یہ علاقہ جو لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت سے بالکل کوری ہیں، آپ اسی جذبے کو لے کر کے اپنے علاقہ سے اپنے زندگی سے وقت کو نکال کر کے آج سرزمین بادیہ میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں چند منٹ چند چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے رفیق محترم اور معزز مہمان جناب دل خیر آبادی صاحب آپ کو وہ اشعار سنائیں گے جن کو آپ سننے کے لیے واقعتاً آئے ہیں، اور یقین جانیے کہ آپ سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ لڑکی کا مدرسہ کیوں قائم کیا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یاد رکھیے جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک انسان پڑھتا ہے، اور جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مردوں سے زیادہ اگر کوئی اللہ کے احکام کو توڑتی ہے تو وہ عورتیں ہیں، اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو مردوں سے زیادہ یہ عورتیں کرتی ہیں۔ آپ شادیوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، مرد بیچارے خون پسینے کی کمائی لا کر کے عورتوں کے یہاں ڈال دیتی ہیں، اور عورتیں انہی پیسے کے ذریعے سے ایسے خرافات اور بدعات اور رسومات میں خرچ کرتی ہے جن کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمارا ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور معاشرے کی جو صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ کر اسے پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ انسانیت اور شرافت کے نام سے جینا مشکل ہو رہا ہے۔ آج انسان سے ڈر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ایسا خوف و دہشت کا ماحول ہے کہ پہلے ہماری مائیں جب سویا کرتی تھی اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں ہماری بچوں کو جب یہ کہتی ہیں کہ بیٹا رات ہو گئی ہے، موبائلوں کو چھوڑ دو، ٹی ویوں کو چھوڑ دو، سو جاؤ، صبح اٹھ کر کے اسکول جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے تو آج ہمارے سامنے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے سامنے آج کوئی امام بخاری نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں کا کردار اتنا خراب ہو چکا ہے، ہماری بہنوں کا کردار اتنا بدتر ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے ایمان کی جڑیں بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے، ان کے عقائد بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ آج ایک مسلمان بیٹی کو ذرا سا پرواہ نہیں کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے غیر کی مذہب میں چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوگے۔ مرنے کے بعد میرے بھائیو، یقیناً اسے پتہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اسے اپنے عقائد معلوم نہیں، اسے اپنے اسلام معلوم نہیں، اسے نبی کی سنت معلوم نہیں، اسے اللہ کا ڈر نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹی کے بارے میں سنا گیا کہ بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی رات۔ یہ حالات ہے۔ آج ہماری بیٹیوں سے آپ جا کر کے پوچھے، اپنی بیویوں سے جا کر پوچھے کہ آپ کو غسل کا طریقہ معلوم ہے، وضو کے فرائض معلوم ہے،
شرائط نماز معلوم ہے، فرائض نماز معلوم ہے، خدا کی قسم ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو نہ وضو کے فرائض معلوم ہوں گے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہوں گے، نہ اسے واجبات نماز اور نہ شرائط نماز پتہ ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج کی مائیں یہ ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل کو لگا دیتی ہے، گانا چلا دیتی ہے، اور عادت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ ہم خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو خدا کی قسم ہمارا چھوٹا سا 5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا بچہ اس وقت تک اپنے گلے سے ایک نوالا گلے سے اتارتا نہیں جب تک موبائل کے اسکرین کو ان کے آنکھوں کے سامنے نہ رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ماحول کس نے دیا؟ یہ حالات کس نے پیدا کیا؟ یقیناً میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری ماؤں کی گود ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے یہ پہلا مدرسہ ہے۔ ایک عالم دین کے سامنے آپ اپنی بچے کو 1 سال تعلیم اور تربیت دے، میرے بھائیوں، اتنا اثر آپ کے بچے پر نہیں ہوگا اگر ایک ماں 24 گھنٹہ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تعلیم اور تربیت کرے۔ ایک عالم 1 سال تک مسلسل ہماری اولاد پر محنت کرتا رہے، میرے بھائی، اور ایک ماں ایک دن 24 گھنٹہ ہماری اولاد پر محنت کرے تو عالم کی محنت ہماری ماؤں کی محنت کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اس لیے آج ضرورت ہے، ہماری بیٹیوں کو دین پتہ نہیں۔ آپ ذرا پوچھے، کالجوں میں جا رہی ہے، اسکولوں میں جا رہی ہے، قرآن پڑھنا معلوم نہیں۔ ارے قرآن پاک جب اللہ کے نبی پر نازل ہوا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ترتیلا، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ کہ اے نبی، اگرچہ آپ مصطفیٰ ہے، کائنات آپ کے صدقے سنوارا گیا، اے مصطفیٰ اگرچہ آسمان کو آپ کے صدقے بنایا گیا، اے محمد اگرچہ زمین کو آپ کے طفیل بنایا گیا، آدم کو صفیہ اللہ میں نے آپ کے صدقے کہا، عیسیٰ کو روح اللہ میں نے آپ کے طفیل کہا، اور موسیٰ کو کلیم اللہ میں نے آپ کے طفیل کہا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ آپ کے طفیل کہا، اسماعیل کو ذبیح اللہ آپ کے طفیل کہا۔ اے نبی، اگر آگ کو میں نے جلانے کی طاقت دی وہ طفیل مصطفیٰ، پانی کو دبانے کی طاقت دی تو طفیل مصطفیٰ، ہوا کو اڑانے کی صلاحیت دیا تو طفیل مصطفیٰ، اگر ہوا کو میں نے اڑانے کی صلاحیت دی تو طفیل مصطفیٰ، چھری کو کاٹنے کی طاقت دی تو طفیل مصطفیٰ۔ یہ کائنات آپ کے صدقے بنایا گیا، سجایا گیا، لیکن اے محمد آپ کو بھی اجازت نہیں کہ میرے قرآن کو جلدی پڑھ لو۔ اے خدا، کیسے پڑھے آپ کے اس کلام کو؟ تو اللہ بیان کرتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم بتائیں تو صحیح، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ خدا کی قسم، لوگوں نے بدلنا چاہا، ایک آیت بدل نہیں پایا، مٹانا چاہا، ایک حرف مٹا نہیں پایا۔ آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے سے یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، ہے کوئی اس کو مٹانے والا؟ آئے مٹا کر دکھا دے۔ مٹانے والے مٹ گئے، قرآن زندہ ہے، زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ قرآن جو پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، وہ قرآن جس کا پڑھنا بھی عبادت، وہ قرآن جس کا سننا بھی عبادت، وہ قرآن جس کو آنکھوں سے لگانا بھی عبادت، وہ قرآن جس کو چومنا بھی عبادت، اس قرآن کو ہماری بیٹیاں جو میکے سے لے کر کے آتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کے گھروں کی بیٹیاں، آپ کی گھروں کی بیویاں اس قرآن کو رکھ دیتی ہے جزدان میں باندھ کر کے، اور جزدان بھی پراگندہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دونوں کا مذاق نہیں، ایک بات آپ سے نہیں، تم ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کرو، حالات نہیں بدلوں گا، اس وقت میں حالات بدلوں گا
گا جب یہ نالائق سدھریں گے، جب یہ لوگ جو مسجدوں کو عالیشان بنا کر کے ویران کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، نمازیوں کا نام نہیں، جب تک یہ لوگ میرے دربار میں آ کر کے ایک قطرہ ندامت کا آنسو نہیں بہائیں گے، تب تک میرا رب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں۔ اس لیے علماء کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ خدا کی قسم، آج سے اگر مسلمان ارادہ کر لے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کبھی قضا نہیں کروں گا، دیکھیے پھر اللہ کیسے حالات کو بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کل دامن اللہ کے نبی کے سامنے یہ معصوم بچیاں، یہ معصوم بیٹیاں، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے راہبروں کے، یاد رکھیے ہمارے چرواہوں کے، ہمارے ذمہ داران کے، اللہ کے نبی کے سامنے دامن تھام کر شکایت درج کرے گی، اے اللہ میرے باپ نے مجھے نبی کا طریقہ سکھایا نہیں، کالجوں میں تو بھیجا، میری دنیا کی فکر کرتے کرتے، اے اللہ میری دنیا کی فکر کرتے کرتے میرے ماں باپ نے میری آخرت کو بھلا دیا، دنیا بنانے کے چکر میں جہنم کے گڑھے تک مجھے پہنچا دیا۔ اے اللہ میں تو چاہتا، اگر میں معصوم تھی، میں چھوٹی تھی، اگر میرا ماں باپ چاہتا تو مجھے مدرسے کے گود میں بھیج کر کے میرے نبی کی پہچان کراتا، میرے اللہ کی پہچان کراتا، مجھے بھی ایمانیات سکھاتا، مجھے بھی رسول اللہ کے تعلیمات سے آراستہ کرتا، لیکن اے اللہ میرے باپ نے اللہ کے نبی کی تعلیم کو حقیر نظروں سے دیکھا اور دنیا کی تعلیم کی طرف بھاگا۔ اے اللہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے کرتے لوگوں نے میرے عقائد کو ختم کر ڈالا، لوگوں نے میرے ایمان کو ختم کر دیا۔ اے اللہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ ایمان کس سے ختم ہوتا ہے، عقائد کس سے ختم ہوتا ہے، مجھے تو اپنے عقیدے کے بارے معلوم نہیں، مجھے تو اپنے اسلام کے بارے معلوم نہیں۔ اے اللہ آج تک مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرے نبی کا باپ کا نام کیا ہے، میرے نبی کا ماں کا نام کیا ہے، میری نبی کی اولادیں کتنی تھی، میرے نبی کا کیا نام ہے، وہ بھی مجھے پتا نہیں، کیونکہ میری ماں نے اپنے گود میں مجھے موبائل دکھا کر کے کھانا کھلایا تھا، موبائل دکھا کر کے تربیت کی تھی۔ اے اللہ اگر موبائل کی جگہ قرآن سنا کر میری ماں نے میری تربیت کی ہوتی، آج میں جہنم میں کھڑی نہیں ہوتی۔ اے اللہ میرے نبی آب کوثر مجھے بھی پلا رہے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اس لیے ضروری ہے آج کے اس اجلاس کا اہم پیغام ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کے زندگیوں کو برباد نہ کرو، خدا کے قرآن کو سکھاؤ، خدا کے بارے میں بتلاؤ۔ آج اگر نہیں بتلائے تو یاد رکھیں یہی اولاد آپ کو اور ہمیں جہنم لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، میرے دل میں یہی نیت ہے کہ میری بہن، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں سب کے سب اللہ کے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے۔ جب قرآن پڑھے تو میری رب کے سامنے وہ حاضر ہو جائے اور انگلی پھیرتے ہوئے یہ کہے، اے اللہ الحمد کے معنی تو میں نہیں جانتی، لیکن یا اللہ جو تو نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہ حق ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، پھر دیکھیے اس قوم کی حالات کیسے بدلے گی، لوگوں ہماری بیٹیوں کے ایمان کیسے بدلیں گے۔ پھر دیکھیے گا ہر گھر میں صلاح الدین ایوبی جنم لیں گے، ہر گھر میں امام بخاری جیسے اولاد جنم لینے شروع ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیے گا ہر گلی میں کوئی مجاہد کھڑا ملے گا۔ میرے بھائیوں ہر چوراہے پر اسلام کا کوئی رہنما آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ بتی لے کر تلاش کیجئے میرے بھائیوں، پورے ملک ہندوستان میں آنکھ اٹھا کر کے آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اب تو کوئی لیڈر آئے، اب تو کوئی صلاح الدین آئے، اب تو کوئی عمر آئے جو ہماری ساری پریشانیوں کا حل نکال دے۔ لیکن میرے بھائیوں وقت گزرتا جا رہا ہے، کوئی عمر آنے والا نہیں، حالات آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا جب تک
میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلوں گا جب تک خود وہ قوم اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کر لے۔ انگریزی نے کہا the life is 10% how to make it and 90% how to take it۔ یاد رکھیے ماحول اپنا ایسا بنائیے کہ آپ کی بچیاں اسلام کے سائے تلے بن پڑھے اور بڑھے۔ آپ اپنے گاؤں کے، اپنے گھر کے، اپنے محلے کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ دیکھنے والے دیکھے کہ یہ مسلمان کی بیٹیاں جا رہی ہے۔ خدا کی قسم بازاروں میں جائیے گا، آپ اپنی بیٹیوں کی حرکتوں کو جب اپنی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو شرم محسوس ہوگی، عار محسوس ہوگی، شرمندگی محسوس ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں جب دیکھنے اپنی بہنوں کی عزت اور آبرو جب نکال کر کے بازاروں میں چلی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں جب دیکھنا گوارا نہیں ہوتا تو ایک باپ کو اپنی اس بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر کے کیسے خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور تمام دینی ادارے کو کامیاب بنائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اللہ مجھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو جہاں کی کامیابی گر ہمیں درکار ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد